ادھر دیکھو سردار، وہی لوگ جو زندان سے فرار ہو گئے تھے۔ ان کو چھوڑو، ابھی اس سے بڑا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج بہت سوں کا خون بہایا جائے گا۔ ٹھہرو، ٹھہر جاؤ۔ میں مروان ابن حکم مدینے کا حاکم ہونے کے عنوان سے تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اے پسر حکم، بہتر ہے کہ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان پر رحم کرو اور حسن ابن علی کے عزاداروں کے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم ابھی میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر میں نے تلوار اٹھا لی تو تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عدی، میں نے تم سے کہا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے دوستانہ سوال کا جواب یہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ حسن ابن علی کو مسجد نبوی میں ان کے نانا کے پہلو میں دفن کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے؟ یہ ممکن نہیں؟ ہاں، قطعاً ممکن نہیں ہے۔ کیا بنی ہاشم نے اجازت دی تھی کہ عثمان ابن عفان کے جنازے کو قبر پیغمبر کے نزدیک دفن کر دیا جائے؟ عثمان کی بات نہیں ہے، بات حسن ابن علی کی ہے۔ حسن ابن علی رسول اللہ کے آبرومند فرزند ہیں۔ عثمان کاتب قرآن تھے اور صحابہ میں پیغمبر سے قریب تھے۔ تو اپنا نجس منہ بند کر ملعون! خدا کی قسم اگر اب میں تلوار اٹھاؤں تو ایسا ضرب لگاؤں گا کہ تو جہنم میں اپنے ملعون اجداد کے پاس پہنچ جائے گا۔ اپنا نجس منہ بند کر ملعون! رک جاؤ، ٹھہر جاؤ ابھی۔ میرے منع کرنے کی ایک اور دلیل ہے، وہ یہ کہ ام المومنین عائشہ نے ابھی ایک قاصد بھیجا ہے اور ہمیں یوں حکم فرمایا ہے کہ اجازت نہ دیں حسن ابن علی کو مسجد النبی میں دفن کیا جائے۔ چلو آگے بڑھو۔ تلواریں نہ نکالو، پہلے میری بات سنو۔ حسین ابن علی کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میرے دفن کے وقت کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ حسین ابن علی کا کہنا ہے کہ بقیع کی طرف چلو، وہاں میرے بھائی کو دفنایا جائے گا۔